السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں آج ہم چیپٹر 4 سٹارٹ کریں گے، یہ ہے زکوٰۃ، اور یہ چیپٹر جو ہے ارکان اسلام میں جو چوتھا رکن ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ یقیناً آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ارکان اسلام 5 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، یہ 5 ستون ہیں جو اسلام کی عمارت کے پلرز ہیں، جن کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ مضبوطی سے قائم و دائم ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان ارکان کو پورا کرنا ہم پر ہر صورت لازم ہے۔ تو آج ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور یہ ایک مالی عبادت ہے جس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے ان لوگوں پر جو مال و دولت رکھتے ہیں، جو صاحب جائیداد ہیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ابھی لیسن میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعارف پڑھتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک مقررہ مقدار میں غریب اور مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ نماز کے بعد سب سے افضل عبادت زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 32 مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ زکوٰۃ جو لفظ ہے اس کے معنی پاکیزگی کے ہیں، پاک ہونا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہماری دولت ہے، ہماری جائیداد ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم سے اپنے اس مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو ہماری مال جو ہے، ہمارا جو پراپرٹی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ وہ مال ہے جو ہم اللہ کے حکم سے ایک خاص مقدار ہے، وہ بھی ہم آگے بھی اسی پیراگراف میں پڑھیں گے، وہ کتنی مقدار ہے جس کے اوپر ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور جو غریب اور مستحق لوگ ہیں یعنی ضرورت مند ہیں، جن کو واقعی ضرورت ہے مدد کی، ان لوگوں کو یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے، سب سے فضیلت والی عبادت ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی اہمیت کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں کم از کم 32 مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 32 مرتبہ 32 ٹائمز زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ سوچیں اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ زکوٰۃ ہر اس آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے مساوی نقد رقم یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد کوئی چیز ہو۔ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں، یعنی یہاں پر یہ وہ خاص مقدار بتائی جا رہی ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا۔ ایک مقررہ مقدار ہے، جو پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے، جو جائیداد ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قیمت ہے، وہ کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 52.5، 52.5 تولہ چاندی جو ایک قیمتی دھات ہے، ہم استعمال کرتے ہیں جولری وغیرہ میں۔ اگر کسی کے پاس اتنا چاندی موجود ہے جس کا وزن 52.5 تولہ ہے، یا اس کے جتنی رقم ہمارے پاس موجود ہو، جیسے آج کے دور میں چاندی کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی ہمارے پاس موجود ہے اور اتنی پراپرٹی ہمارے پاس ہے، یا پھر اگر 7.5 تولہ سونا، کیونکہ سونا جو ہے وہ چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، مہنگا ہے، تو اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا اس کے جتنی رقم، یعنی سونا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ، اتنی جائیداد موجود ہے، یا پھر ہمارا سامان تجارت، یعنی ہم کوئی بزنس کرتے ہیں، ہماری کوئی شاپ ہے، یا ہم کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جس کا مال جو ہے، اتنی پراپرٹی، اتنی رقم کا مال ہمارے پاس موجود ہو، یا ضرورت سے زائد کوئی چیز، یعنی ہمارے گھر میں جو لگژری آئٹمز ہوتے ہیں، جو ایک انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا سامان ہے، اتنی چیزیں ہیں جو ضروری نہیں ہیں لیکن ہم نے اپنی سہولت کے لیے اپنے گھر میں ڈھیر لگایا ہوا ہے، بڑے بڑے گھر ہیں،
اور عیاشی کا سامان ہے تو وہ سارا ضرورت سے زائد سامان ہے، اور اگر اس کی قیمت اتنی بنتی ہے 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ اس رقم کو ہمارے پاس رکھے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم نے 1 ہفتے پہلے، 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے سونا خریدا یا ہمارے پاس مال تجارت آیا اور ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ بالکل بھی نہیں، جب تک اس مال کو رکھے ہوئے آپ پر 1 سال گزر چکا ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے جسے جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ کا تعلق اسلام کے ان عملی احکام سے ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی یہ جو عبادت ہے یہ ان احکامات میں سے ہے جو عمل کر کے ہم نے دکھانے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہم نے وہ پرفارم کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا تعلق، اس عبادت کا تعلق جو ہے وہ ایسی عبادت سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لازمی طور پہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو یہ اس کا انٹروڈکشن تھا سارا۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے زکوٰۃ کو دینے کے اصول اور طریقہ کار، یہ ایک الگ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو میں نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ کور کروں گی۔ ابھی کے لیے جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ پہلا سوال ہے ایکسرسائز کا آپ کا، تو آپ وہ آنسر لکھیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ زکوٰۃ ہر اس آزاد، یہاں سے شروع ہوگا اور 1 سال گزر چکا ہو، یہاں تک بہت لمبا نہیں ہے لیکن یہ ایک نصاب ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کتنا اس کا نصاب ہے، یہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ آپ نے یہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کو دینے کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو اس کو ہم نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔